شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی حارث شیئر کر رہے ہیں۔ حارث کہتے ہیں، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے کچھ بکس کی ضرورت تھی۔ وہ بکس کو لینے کے لیے جیسے ہی میں مارکیٹ گیا، وہاں پر میں نے بہت سی شاپ سے ڈھونڈی، مجھے وہ بک نہیں ملی۔ پھر مجھے ایک شاپ کیپر نے بتایا کہ تم فلاں مارکیٹ میں چلے جاؤ، وہاں پر پرانی کتابوں کی دکانیں ہیں، وہاں سے تمہیں ہو سکتا ہے یہ بک مل جائے۔ میں اس بک کو ڈھونڈتا ان پرانی کتابوں والی مارکیٹ میں آ گیا۔ وہاں پر میں نے ایک دو دکانیں سرچ کی، وہاں سے مجھے وہ بک نہیں ملی۔ وہاں پر ایک بہت بڑی کارنر پر شاپ تھی، وہ دونوں سائڈوں سے کھلی ہوئی تھی۔ بکس ہی بکس تھی وہاں پر، اتنی بکس تھیں، ہر جگہ پر بکس بکھری ہوئی تھیں۔ وہاں سے میں نے وہ بک ڈھونڈی، مجھے وہ بک مل گئی۔ وہ بک لے کر تو میں اسی سائڈ سے باہر نکلا جس طرف اس شاپ کا دوسرا حصہ تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ بکس تھیں تو تھوڑا سا میں آگے آیا تو وہاں پر ان لوگوں نے اتنی کتابیں پھینکی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کے مطابق یہ ساری پرانی پھٹی ہوئی کتابیں تھیں، یہ وہ لوگ ردی میں دے دیا کرتے تھے، یہ وہ کتابیں ہیں۔ جیسے ہی ان بکس کو بچتا بچاتا ان پر میرا پاؤں نہ آئے، میں اٹھا کر سائڈ پر رکھتا گیا دیوار کے ساتھ ساتھ۔ تھوڑا سا آگے آیا تو وہاں پر چھوٹی سی ایک دیوار بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک بک پڑی ہوئی تھی۔ وہ بک میں نے دیکھی، اس بک کا جو باہر سے کور تھا وہ بالکل ریڈ کلر کا تھا۔ میں نے دیکھا یہ بک کتنی عجیب سی ہے، میں نے کبھی وہ بک نہیں دیکھی تھی، بہت پرانی بک لگ رہی تھی۔ میں نے وہ بک اٹھا لی، میں نے کہا کہ ان لوگوں نے تو یہ ردی کر کے پھینکی ہوئی ہے، چلو یہ بک میں اٹھا کر دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں یہ بک اس میں کیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ بک اٹھا لی۔ وہ بک لے کر میں ان بکس کے ساتھ میں رکھ کے تو میں وہاں سے باہر نکلا، کیونکہ مارکیٹ کی دوسری طرف میرا بائک میں نے پارک کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ راستہ بہت تنگ تھا، اس کے اندر بائک نہیں آ سکتا تھا۔ جیسے وہ بک اٹھائی تو میں چلتا ہوا گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے شولڈرز بہت وزنی ہو گئے ہیں، جیسے میرے کندھوں پر کوئی بیٹھا ہے۔ باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے کندھوں کے اوپر کوئی بیٹھا ہے، ایسے مجھے بہت بوجھ فیل ہونے لگ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید کافی دیر سے میں مارکیٹ میں پھر رہا ہوں، اس لیے میں تھک گیا ہوں گا۔ میں اپنے بائک تک پہنچا، بکس لے کر میں گھر آ گیا۔ شام کو میرے گھر والے جو تھے ان لوگوں نے محلے میں کسی کی شادی تھی تو ادھر جانا تھا، سب گھر والے ادھر چلے گئے۔ میں نے نہیں کہا کہ مجھے نہیں آنا، آپ لوگ جائیں، محلے میں ہی فنکشن تھا، ابو کے بھی وہ دوست تھے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، ابو بھی چلے گئے، اب میں بالکل اکیلا تھا۔ میں نے سوچا ذرا میں وہ بک دیکھتا ہوں کہ اس بک میں کیا ہے۔ جیسے میں نے اس بک کو کھول کر دیکھا، اس بک میں عجیب و غریب زبان میں کچھ منتر لکھے ہوئے تھے۔ ان کے آگے بہت زیادہ ڈراؤنی تصویریں بنی ہوئی تھیں، جیسے جنات کی تصویریں ہوتی ہیں، جیسے اصل میں ہم لوگ کسی جن کو دیکھ رہے ہیں۔ باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر امیجن کیا جائے یا کسی جن کی تصویر اتاری جائے یا بنائی جائے فرام یور امیجنیشن تو وہ ایسی ہی ہوگی، اتنی ہارر وہ تصویریں تھیں۔ وہ بک میں کھولتا گیا، اس میں اتنے عجیب و غریب منتر لکھے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب کیا ہے۔ کچھ ہندسے لکھے ہوئے تھے، کچھ منتر لکھے ہوئے تھے۔ میں تو ڈر گیا کہ شاید یہ کوئی جادوئی کتاب ہے، کوئی جادوگروں کی کتاب ہوگی، اوبویسلی منتر لکھے ہوئے تھے۔ میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا، میں نے اس بک کو بند کر دیا، بہت ڈر گیا میں نے اس بک کو بالکل اپنے بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل تھا اس کے اوپر رکھ دیا۔ جو بکس میں لے کر آیا تھا وہ بکس میں پڑھنے لگ گیا۔ ابھی وہ بکس مجھے پڑھتے پڑھتے 5-1 منٹ ہی ہوئے ہوں گے، مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمرے کا دروازہ بہت زور سے کسی نے کھولا ہے۔ ایک حصہ دروازہ، ہم لوگوں کے گھر میں وہ دروازے تھے وہ جو ڈبل ڈور ہوتے ہیں، ایک حصہ اس کا کوئی بہت زور سے کھول کر جیسے کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ شاید گھر والے آ گئے ہیں، لیکن باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑا مجھے عجیب لگا کہ یہ دروازہ کیسے کھلا ہے۔
میں نے جھانک کر بھی دیکھا، مجھے باہر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں اٹھا، باہر گیا، باہر برآمدے میں بھی کچھ نہیں تھا، لائٹ جل رہی تھی، صحن میں بھی کوئی نہیں تھا، باہر کا مین گیٹ بھی بند تھا، کوئی ہوا، کوئی آندھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ دروازہ کیسے کھلا ہے، ایک وہم سا ہونے لگ گیا مجھے۔ ابھی میں واپس اپنے کمرے میں آنے لگا، میں نے ایک کالے رنگ کی پرچھائی کو دیکھا اس بک کے پاس۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میرے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، مجھے باقاعدہ ایک شیڈو، ایک جسم نظر آیا۔ وہ ایسے تھا کہ جیسے بالکل میرے سامنے کوئی ہے۔ ایک دم سے میں بھاگا، کمرے میں آیا تو وہ غائب ہو چکا تھا، اور وہ جو بک تھی وہ نیچے گری ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ بک شاید میرے ٹکرانے کی وجہ سے میں اٹھ کر گیا ہوں تو یہ بک گر گئی ہوگی۔ میں نے وہ بک اٹھائی، وہ بک اتنی وزنی ہوگی ایک دم سے کہ جیسے اس بک کے اوپر کوئی ویٹ ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے وہ بک اٹھا کر اوپر رکھی۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی معاملہ اور ہی لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بک کے ساتھ یا تو کوئی جنات ہے یا کوئی جادوئی مسئلہ ہے۔ جیسے کیسے بھی کرتا ہوں میں یہ بک جا کر وہیں پر واپس رکھ آتا ہوں۔ ایک خوف سا بیٹھ گیا میرے دل میں۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں صبح رکھ کے آؤں گا، پھر میں ڈر گیا کہ جیسے بھی مجھے کالے رنگ کی پرچھائی نظر آئی ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ رات کوئی مسئلہ بن جائے ہمارے گھر میں، کوئی جنات نہ ظاہر ہو جائے۔ خوف ایک بیٹھ گیا میرے دل میں۔ میں فوراً سے اٹھا، گھر والے تو ویسے ہی گھر نہیں تھے۔ میں نے وہ بک لی، اپنا بائک نکالا، مارکیٹ کی طرف جانے لگا۔ 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ تقریباً اس وقت تک وہ جو پرانی مارکیٹیں ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں۔ کچھ شاپس ابھی کھلی ہوئی تھیں۔ مین بازار میں تو بہت رش تھا، لیکن جس طرف وہ پرانی مارکیٹ تھی اس میں سے کچھ جو فرنٹ پر شاپس تھیں وہ تقریباً کھلی تھیں، باقی بند تھیں۔ اب میں نے وہیں پر اپنا بائک پارک کیا جہاں پر صبح کھڑا کیا تھا، اسی راستے سے جانے لگا جہاں سے میں صبح واپس آیا تھا۔ بک میں نے لی اور میں چلتا ہوا اسی راستے کی طرف آ رہا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک آدمی تھا، سیاہ کلر کے لباس میں، قد اس کا کافی زیادہ لمبا تھا، چہرہ اس نے اپنا ڈھکا ہوا تھا، وہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں چلتا تھا وہ چلنے لگ جاتا تھا، جیسے جیسے میں رکتا تھا وہ رک جاتا تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہوا۔ وہ ویسے ہی اس کی شاپ کی بیک سائڈ والا حصہ تھا، وہاں پر تو کوئی اور شاپ تھی نہیں، ساری شاپس کی بیک ہی لگتی تھی، گلی سی تھی ایک چھوٹی سی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس شاپ کے کارنر پر آ گیا جہاں پر وہ بہت زیادہ بکس تھیں۔ وہاں پر آیا تو ان کتابوں کے ڈھیر کے پاس مجھے زمین پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا، جیسے ان کتابوں میں سے کوئی کتاب ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ کوئی عورت سی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس نے بھی بلیک کلر کا لباس پہنا ہوا تھا۔ عجیب و غریب زبان میں وہ بول رہی تھی۔ میں نے اس کو بلایا بھی نہیں۔ اب وہ آدمی بالکل میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ میری دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ جس جگہ سے میں نے وہ بک اٹھائی، میں نے وہ بک جیسے وہاں پر رکھی، میں واپس پلٹا تو مجھے بہت زور سے ایسے لگا جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہے میرے سر کے اوپر۔ میں ڈر گیا کہ یہ مجھے تھپڑ کس نے مارا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر نہ وہ بک تھی، نہ وہ آدمی تھا، اور نہ ہی وہ عورت تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہوا۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اپنے بائک تک پہنچا، بائک لے کر پتہ نہیں جیسے کیسے کر کے میں گھر پہنچا۔ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، خوف سے میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گھر آیا، میں نے جیسے اپنا بائک کھڑا، میرا سر بہت زیادہ چکرا رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے۔ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے گھر والے جب آئے انہوں نے مجھے بالکل وہیں پر صحن میں بے ہوش پڑے دیکھا تو وہ سب ڈر گئے، چیخو پکار شروع ہو گیا۔ مجھے اٹھایا، مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا، ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کسی ڈیپ شاک میں ہے، کوئی انجیکشن وغیرہ لگایا، پھر بھی مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تو وہیں پر محلے کے کسی بزرگ نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلاتے ہیں۔ مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ ہوا ہے اور بہت سخت بسیرا ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی پڑھائی شروع کی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے گھر میں بھی جنات اس وقت بھی موجود ہیں۔ سب گھر والے بہت زیادہ ڈر گئے۔ تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو سارے میرے ارد گرد اکٹھے تھے، محلے کے لوگ بھی۔ میری آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی تھیں، سب کو دیکھ کر میں گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔
میں نے سب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم بے ہوش پڑے تھے، بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے اس وقت ان کو کچھ نہیں بتایا، میں نے کہا نہیں بس میں ویسے ہی ڈر گیا تھا، مجھے کوئی چیز نظر آئی تھی تو میں گر گیا۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے، محلے والے بھی چلے گئے۔ گھر والوں کو میں نے بعد میں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں ایک بک لے کر آیا تھا تو اس سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے۔ اس رات کی ہی بات ہے، ہم لوگوں کے گھر میں تو عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی نہ دکھنے والے وجود بہت زیادہ تعداد میں آ چکے ہیں۔ ہم لوگوں کے کچن میں کسی نے برتن اٹھا اٹھا کر پھینکنے شروع کر دیے۔ باہر ہم لوگوں کے برآمدے میں چارپائیاں اور چیئرز رکھی ہوئی تھیں، وہ کسی نے پٹکنے شروع کر دی۔ ہم لوگوں کے گھر میں تو ایک شور برپا ہو گیا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں بہت بھیانک چہرے والے، خوفناک چہرے والے کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کا صحن بھر چکا ہے۔ وہ سب کالے لباس میں تھے، ان لوگوں کی سرخ آنکھیں تھیں۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ آدھی رات کا ٹائم، ہم لوگوں کے گھر میں ایک شور برپا ہوا تھا، یہاں تک کہ آس پڑوس کے لوگوں کو بھی شور شرابہ سنائی دینے لگ گیا۔ اب اتنی رات کو تو ہمارے گھر کوئی نہیں آیا۔ صبح فجر کی اذان تک مجھے نہیں پتا کہ میں چلاتا رہا، میں کیسے چیختا رہا، میں کیا کیا آوازیں نکالتا رہا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ آج بھی گھر والے بتاتے ہیں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے۔ میرے گھر والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے، اپنے منہ پر تھپڑ مار رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ وہ سامنے کھڑے ہیں، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ وہ سب تو مجھے نظر آ رہا تھا۔ صبح جب ہوئی تو بڑی مشکل سے کہیں میری آنکھ لگی اور میں سویا۔ گھر والے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ صبح 7 بجے کے قریب میرے ابو نے فوراً سے میرے چاچو کو فون کیا۔ میرے چاچو ایک عامل صاحب کو جانتے تھے۔ میرے ابو مجھے میرے چاچو کے ساتھ وہاں پر لے کر گئے۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے پڑھائی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے تو جنات کا پورا قبیلہ لگا ہوا ہے، اس نے کوئی حرکت کی ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ جیسے ان عامل نے پڑھائی کی تو میرے اوپر ان جنات کی حاضری ہوگی۔ ان جنات نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں جادوگر کی کتاب تھی، تو اس نے کوئی عمل کیا تھا جس سے یہ جنات کا قبیلہ حاضر ہو گیا تھا، تو وہ جادوگر اس کو کنٹرول نہیں کر سکا، تو اس نے اپنے پیچھے سے اتارنے کے لیے اس کتاب کو جا کر اس کتابوں والی دکان کے باہر پھینک دیا کہ جو کوئی بھی اس بک کو اٹھا کر لے کر جائے گا یہ جنات کا قبیلہ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اس لڑکے نے غلطی کی کہ یہ وہ بک اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اس بک کو کھول کر اس میں سے کچھ منتر بھی دیکھے اور کچھ کو پڑھنے کی کوشش بھی کی، جس کی وجہ سے جنات کا وہ پورا قبیلہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے مار دیں گے، نہیں تو یہ ہم سے کوئی کام کروائے، کیونکہ وہ پورا قبیلہ حاضر ہوا تھا جو اس کو اپنے گھر میں اتنی زیادہ تعداد میں وہ سب نظر آ رہے تھے، وہ وہی قبیلہ ہے۔ اب سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ اگر وہ کتاب مل جائے تو پھر تو کام زیادہ جلدی آسانی سے ہو جائے گا۔ وہاں پر میں ان کو لے کر گیا، اس وقت میں ہوش میں تھا، وہاں پر ان کو لے کر گیا، بہت کتاب ڈھونڈی، کتاب نہیں ملی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے سامنے وہ ایک عورت اور ایک مرد تھا، وہ لے کر غائب ہو گئے اس کتاب کو۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کتاب کے بارے میں بہت زیادہ سرچ بھی کیا، ہمیں کہیں سے وہ بک نہیں ملی۔ میری بہن جو تھی وہ تقریباً 5-6 دن اس بات کو گزر گئے، ہم لوگوں کے اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی۔ ہم لوگوں کی الماری کے اوپر وہ کتاب پڑی ہوئی تھی۔ میری بہن نے امی کو بتایا کہ ہمارے اسٹور میں ایک عجیب و غریب بک پڑی ہوئی ہے۔ ان 6-7 دنوں میں میں زیادہ تر بے ہوش ہی رہتا تھا، مجھے دورے پڑتے تھے، مجھے بالکل ہوش حواس نہیں تھا۔ بس وہ عامل صاحب نے پڑھائی شروع کی تو وہ جنات کا جو قبیلہ تھا انہوں نے مجھے اور تنگ کرنا شروع کر دیا، دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ فوراً سے ابو کو اس بات کا بتایا، عامل صاحب کے پاس اس کتاب کو لے کر گئے، مجھے بھی ساتھ لے کر کے بے ہوشی کی حالت میں لے کر گئے۔ وہاں پر لے کر گئے تو عامل صاحب نے پڑھائی کی، وہ جو جنات تھے باقاعدہ میرے جسم میں حاضر ہوئے۔ میں بے ہوش تھا، اس کے باوجود وہ میرے جسم میں بول رہے تھے۔ عامل صاحب نے پڑھائی کر کے اس کتاب کو جلا دیا۔ جیسے عامل صاحب نے پڑھائی کر کے اس کتاب کو جلایا، میرے ابو کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ تمہارے جسم سے کالے رنگ کا دھواں نکلا تھا۔ اس کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد مجھے ہوش آیا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں، کہاں پر نہیں، میں کیسے ان کے ساتھ آیا، یہ عامل کون ہے۔ میں ان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس کی بہت حفاظت کرنی ہے، آپ نے 11 دن کوشش کریں گے اکیلا نہ رہے، کھلے آسمان کے نیچے مغرب کے بعد نہ جائے۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا اور یہ کہا کہ اس کے گلے میں ڈال دیں، وہ واپس آنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ جس کتاب کے عملیات کے ذریعے وہ حاضر ہوئے تھے وہ کتاب میں نے جلا دی ہے۔
پھر 11 دن میرے گھر والوں نے میری بہت حفاظت کی، ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے۔ 11 دن ہم لوگوں کے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے تھے، کبھی چھت پر کسی چیز کا گرنا، کبھی آوازیں آنا، کبھی باتھ روموں کے نل چل جانا، کبھی کچن کے برتن گر جانا، یہ معمول تھا سب۔ کچھ کالے رنگ کے سائے بھی گھر والوں کو بھی نظر آتے تھے۔ 11 دن کے بعد ایک دم سے ہم لوگوں کے گھر میں جیسے سکون سا ہونے لگ گیا، گھر کی آب و ہوا ہی بدل گئی۔ پھر اس عامل صاحب کے پاس مجھے لے کر گئے، انہوں نے پھر پڑھائی کی تو میرے اوپر کسی جنات کی حاضری نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ جنات اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، وہ اس کی جان چھوڑ چکے ہیں، لیکن یہ تعویذ کبھی بھی اس کے گلے سے نہیں اتارنا۔ اس کے بعد میں نے توبہ کی، میں کبھی بھی اس پرانی کتابوں والی مارکیٹ میں نہیں گیا۔ میری ایک غلطی کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سزا بھگتنا پڑی، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی۔ آہستہ آہستہ پھر میں اپنی زندگی میں نارمل ہو گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حارث صاحب کا۔ ریسرچ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اسٹوریز آفیشیل پر بھی میں نے ایک اسٹوری آج پوسٹ کی ہے، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔